کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین۔ سال بعد جب بھی آپ کی یاد آتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ ہر سال سیدنا حسین کا جب یہ وقت اور آپ کے دن آتے ہیں تو پوری دنیا یہ جان جاتی ہے کہ کوئی تھا ایک شخص جس نے 70 جنازے ایک دن میں پڑھے، لیکن اس کی کمر دوری نہیں ہوئی۔ اور کفار کے اندر تو یہ یوم عاشورہ کا علیحدہ چرچا ہوتا ہے، اور وہ جان جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ سے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے یہ کوئی مظلوموں کی داستان نہیں ہے، فلاں تیر ادھر سے گیا تو ادھر سے نکل گیا، ادھر سے آیا تو وہاں چلا گیا، اس طرح کی گفتگو جو ہے یہ کربلا کے لیے منع ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم لوگ نہیں تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ایک اشارہ کرتے، زمین اپنا سارا پانی حسین کے قدموں میں ڈال دیتی، آسمان کے سارے دروازے بارش کے لیے کھل جاتے، یہاں تو ایک ولی دعا کرے تو بارش آ جاتی ہے، حسین تو ولیوں کے بھی سردار ہے۔ بہت بڑا امتحان تھا اور اس میں سیدنا حسین کامیاب بھی ہوئے۔ آپ کہتے ہیں نبی بچا لیتا ہے، تو نبی نے نواسے کو کیوں نہیں بچایا؟ کیسے جوہلا ہیں۔ اور بھائی امتحان تھا، امتحان میں بچے کو امتحان دینے دیتے ہیں، باہر بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار نبی آئے اور نبیوں کے بعد جھوٹے نبی بھی آئے، بڑا کچھ آئے، لیکن کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہو سکا، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو ہر سال دہرایا جاتا ہے کہ امام حسین شہید کیوں ہوئے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ پورے کربلا کے واقعے کو آپ سنتے آئیں اور ساری وہ تفصیلات آپ جان لیں، اور پھر جب آخر میں آپ کی حالت یہ ہے کہ اتنے جسم پہ زخم ہیں جتنے قرآن کی آیات ہیں، اس کے باوجود نماز عصر کے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں، میں اس پہ توجہ چاہوں گا کہ پورے واقعہ کربلا کی وہ چوٹی ہے، وہ کلائمیکس پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو لایا گیا، اور اس پوائنٹ پہ اور اس نقطے پہ آ کے آپ نے کہا کہ اس وقت نماز عصر کا وقت ہے، تم بھی نماز پڑھ لو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو۔ اللہ، پانی موجود نہ تھا اور پانی 10 دنوں سے بند تھا۔ یہ دنیا کا واحد وضو کیا گیا جو آپ نے اپنے لہو سے فرمایا، اس سجدے کا کوئی مول نہیں دے سکتا۔